الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین اللہ کے حاضر و ناظر غیب داں رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں، جن کے یوم میلاد پہ عید منانے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں، گھمکول شریف کے عظیم خانقاہ کے عظیم صاحب سجادہ حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ جلوہ گر ہیں۔ داتا صاحب کی مسجد کے خطیب اور یقیناً اہل سنت کا سرمایہ جناب حضرت مفتی رمضان سیالوی صاحب آپ جلوہ گر ہیں، صاحبزادہ عدنان قادری صاحب جلوہ گر ہیں، جتنے حضرات سٹیج پہ جلوہ گر ہیں میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو سفراء بھی تشریف فرما ہیں فلسطین کے، عراق کے، جتنے سفراء یہاں تشریف فرما ہیں میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا وقت بہت تھوڑا ہے، وقت مغرب میں بہت تھوڑا رہ گیا ہے، میں بات کو زیادہ تمہید اور اس میں نہیں جاؤں گا۔ ذرا بتاؤ نا کون کون یہاں عید منانے آیا ہے، کون کون عید منانے آیا ہے؟ آج حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور بھائی آج سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہے۔ آج ہمارے آقا کی ولادت کا دن ہے، آج کا دن وہ دن ہے جس میں ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ UK کے گورنمنٹ کے لیے جو اسلام کے ایڈوائزر ہیں جناب امام عاصم صاحب مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تعالی حضرت کی بھی عزتوں کو میں اضافہ فرمائے۔ اچھا اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر نہ، آج چونکہ حضور کے میلاد کا دن ہے، آج حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور یاد رکھنا حضور علیہ السلام اللہ کریم کی نعمت عظمی اور رحمت کبریٰ ہے۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کے اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے، حضور علیہ السلام سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کی آمد کا بے شمار مقامات پہ ذکر فرمایا، بے شمار مقامات پہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا، حضور کی آمد کا ذکر فرمایا، حضور کی نبوت و رسالت کا ذکر فرمایا۔ جناب عامر فیاضی صاحب ARY کے اور یقیناً یہاں کی بھی تمام محفلوں کے روح رواں ہیں، حضرت اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے میلاد کو جا بجا بیان فرمایا، کہیں مومنین کو مخاطب فرمایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا اور کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہیں تمام جو ہے وہ عالمین کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں خود صاحب میلاد یعنی حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کریم نے حضور کا میلاد جا بجا بیان فرمایا ہے۔ یہ جو میں نے 3 آیات 4 آیات تلاوت کی، ان میں بھی اور اس طرح کی کئی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جن میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کا میلاد کا ذکر کرنا، حضور کی عظمت و شان کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے اور قرآن کا طریقہ ہے۔ جہاں حضور کی سیرت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، جہاں حضور کی صورت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے،
وہی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور قرآن کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بھی قرآن کا طریقہ ہے۔ آج حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، آج حضور علیہ السلام کی آمد کا دن ہے۔ ہمارے لیے سال میں اس سے بڑھ کے خوشی اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے لیے آج کا دن سال کا سب سے بڑا دن ہے، ہمارے لیے آج کا دن سال کی سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے آج کا دن سب سے بڑی مسرت کا دن ہے کہ آج ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور رسول اللہ کے غلاموں، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر خدا کا نور اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر۔ بتاؤ نا کون کون خوش بیٹھا ہے آج؟ کس کس کو خوشی ہو رہی ہے؟ آگے والوں بتاؤ خوش ہو یا نہیں ہو؟ پیچھے والا تم بھی بتاؤ خوش ہو یا نہیں ہو؟ اس وقت ARY پہ براہ راست دیکھا جا رہا ہے، اسکرین پہ پیچھے والے بھی عیدیں منا رہے ہوں گے۔ یہ سٹیج والوں کو بھی میرے خیال سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر کوئی خوش ہے، ہر کوئی آج خوش ہے نا۔ بتاؤ اتنی خوشی سال کے کسی اور دن میں ہوتی ہے؟ 2 عیدیں اور بھی آتی ہیں سال میں، عید الاضحیٰ آتی ہے اور عید الفطر آتی ہے۔ بتاؤ کسی عید پہ یہ خوشی ہوتی ہے جو 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے؟ اگر گھر میں بیٹا بھی پیدا ہو جائے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ بتاؤ نا یار، اگر گھر میں کوئی بھی نعمت یا رحمت آ جائے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے؟ ہرگز اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں نا، یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو چراغاں کرتے ہیں، یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو حضور کی آمد کے نغمے جھوم جھوم کے گاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا بھائی، 12 ربیع الاول کو خوشی کیوں منا لی، 12 ربیع الاول کو گھر کیوں سجا دیا؟ ویسے کوئی دکان سجائے کوئی نہیں آتا دلیل مانگنے کہ عید الفطر پہ کیوں سجایا ہے، عید الاضحیٰ پہ کیوں سجایا ہے، یا کسی اور 14 اگست پہ کیوں سجایا ہے۔ 12 ربیع الاول کو لڑی لگے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ میلاد پہ خوشی کیوں منا لی، یہ میلاد پہ گھر کیوں سجا دیا، یہ میلاد پہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، نعمت کے ملنے پہ خوشی منائی جاتی ہے یا ماتم کیا جاتا ہے؟ نعمت کے ملنے پہ چراغاں کیا جاتا ہے یا اندھیرا کیا جاتا ہے؟ نعمت کے ملنے پہ جشن منایا جاتا ہے یا سر پیٹا جاتا ہے؟ اور بھائی نعمت کے ملنے پہ خوشی کی جاتی ہے، اور حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہماری نعمتوں کا چرچا کرو، کیونکہ حضور سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس لیے ہم سب سے زیادہ خوشی 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ خوشی ہم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہم خوشی مناتے ہیں نا تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ خوشی نہیں مناتے تو ہمیں بھی تعجب نہیں ہوتا۔ آپ کو ہمارے خوشی منانے پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے 12 ربیع الاول پہ خوشی نہ منانے پہ ہمیں حیرت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائی، جس کا نعمت کے ساتھ تعلق ہو وہی خوشی منائے گا نا۔ اگر میرے گھر میں بیٹا ہو اس کی خوشی میں مناؤں گا یا میرا دشمن منائے گا؟ اگر تمہارے گھر میں بیٹا ہو اس کی خوشی وہی منائے گا جس کو اس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ یہ میلاد رسول اللہ کی آمد کا جشن ہے، یہ بھی وہی منائے گا جس کا رسول کے ساتھ تعلق ہوگا، رسول کے ساتھ تعلق ہوگا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ میں کیسے موضوع چلاؤں گا، لیکن آپ نے ذرا میرا ساتھ دینا ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کون بن کے قرار آیا؟ حضور کس کس کا قرار ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ یہ کون بن کے قرار آیا؟ یہ کون جانے بہار آیا؟ یہ کون جانے بہار آیا؟ گلوں کے چہرے نکھرے نکھرے، گلوں کے چہرے نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے نکھرے نکھرے۔
پڑھتے ہیں کیونکہ آج حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. میں نے آپ سے اس آیت پہ کلام کرنا ہے, اس آیت پہ کلام کرنا ہے, اس آیت پہ کلام کرنا ہے. ایران کے امبیسڈر بھی بیٹھے ہیں. میں نے آپ سے اس آیت پہ کلام کرنا ہے کہ جس میں اللہ کریم نے حضور کے آنا بیان فرمایا, پھر یہ بتایا کس کی طرف آ رہے ہیں, پھر یہ بتایا کون آ رہے ہیں, پھر یہ بتایا کس شان کے ساتھ آ رہے ہیں. اللہ نے یہ سب کچھ ایک آیت میں بیان فرمایا ہے. سب سے پہلا فرمایا لقد جاءکم, ہمارے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے. لقد جاءکم, تشریف لا رہے ہیں. اب یہاں پر پہلے دو اصولوں کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر یہ دو اصول آپ نہیں سمجھیں تو میری ساری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. بڑے غور سے دو اصول سمجھ لیں. جب بھی کوئی آنے والا آتا ہے نا تو اس کا استقبال اس کی ہی حیثیت کے مطابق نہیں ہوتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہاں سے آ رہا ہے اور کس کا بھیجا ہے. اگر کوئی عام آدمی بھی ہو نا, کوئی ورتھ لیس آدمی بھی ہو, کوئی میری طرح کا عام سے عام بے وقت و بے مایا انسان بھی ہو, اگر وہ بھی کہیں جا رہا ہے, اگر مثال کے طور پہ اس کو کسی بڑے آدمی سے ملنا ہے, اگر وہ عام آدمی کسی عام آدمی کے کہنے پہ جا کے کسی سے ملے گا, اگر وہ عام آدمی کسی عام اور معمولی آدمی کے جا کے کہنے پہ کسی سے ملے گا تو اس کا وہاں پر بھی استقبال عام اور معمولی انسان کی طرح کیا جائے گا. لیکن اگر عام آدمی کسی خاص آدمی کی طرف سے کسی سے ملنے جائے گا تو پھر اس کا استقبال اس عام آدمی کی طرح نہیں بلکہ اس خاص کی حیثیت کے مطابق کیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر عام آدمی بھی کسی خاص آدمی کی طرف سے جائے گا نا کسی بڑے آدمی سے ملنے تو پھر اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق نہیں کیا جائے گا بلکہ جس نے بھیجا ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کا استقبال کیا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر کسی عام آدمی کو کسی وزیر صاحب سے ملنا ہے, کسی وزیر سے ملنا ہے, آپ کو پتا ہے وزیروں کے اپنے نخرے ہوتے ہیں, کسی کو کسی وزیر سے ملنا ہے, وہ کسی عام آدمی کی سفارش لے کے اگر وزیر کے پاس چلا جائے گا, وزیر سے ملنے کے لیے کسی عام آدمی کی سفارش لے کے چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے وزیر صاحب ہاتھ ملانا بھی پسند نہ کرے, ہر لائنوں میں ہی ذلیل ہو کے اس کو واپس جانا پڑے, ہو سکتا ہے کئی دن اس کو لائنوں میں لگنا پھرے پھر اس کی ملاقات ہو, کیونکہ وہ خود بھی عام ہے اور اس کو بھیجنے والا بھی عام انسان ہے. لیکن اگر وہی عام آدمی وزیر اعظم کے کہنے پہ وزیر سے ملنے جائے اور وزیر کو پتا ہو کہ اس آنے والے کو وزیر اعظم نے مجھ سے ملنے بھیجا ہے, پھر کہانی بدل جائے گی. پھر جب وہ وزیر کے دفتر میں جائے گا, وزیر دروازے پہ کھڑا ہوگا اس کا استقبال کرنے کے لیے. اگر کوئی پوچھے گا وزیر صاحب یہ وہی بندہ تھا جس کو کل آپ نخرے دکھا رہے تھے, آپ کل ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہ رہے تھے اس سے, اور آج یہ وہی بندہ ہے اور آپ اس کے لیے دروازے پہ آ گئے ہیں, اس کے پاس ایک دن میں اتنی دولت آ گئی کیا, اس کے پاس ایک دن میں کوئی بڑا عہدہ آ گیا کیا؟ وزیر بتائے گا بھائی بات اس کی نہیں ہے, بات یہ ہے اس کو بھیجنے والا کون ہے. اب اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اس نے بھیجنے والے کی حیثیت کے مطابق ہوگا. پتہ چل گیا نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, یہ اصول سمجھ آ گیا نا؟ اگر آنے والا ورتھ لیس بھی ہو لیکن کسی بڑے آدمی کی طرف سے جا رہا ہو تو اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اس بڑے آدمی کی حیثیت کے مطابق ہوگا. اب یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب بتاؤ اگر ایسا ہو کہ آنے والا بھی خاص ہو اور بھیجنے والا بھی خاص ہو, آنے والا بھی عزت والا ہو اور بھیجنے والا بھی عزت والا ہو, آنے والا بھی عزت کے لائق ہو اور بھیجنے والا بھی عزت کے لائق ہو, پھر تو عالم اور ہوگا نا. پھر تو ساری عزتوں کی مسندیں اس کے لیے لگا دی جائیں گی, سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, اس کا استقبال کا جو وجہ کے کیا جائے گا. جو پوچھتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو یہ جشن کیوں بناتے ہو, تو ارے لوگوں آج وہ آیا ہے جس کو بھیجنے والا رب العالمین ہے اور آنے والا رحمت للعالمین ہے, جس کو بھیجنے والا خدا ہے تو آنے والا حبیب خدا ہے, جس کو بھیجنے والا اللہ ہے اور آنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تو آج حضور کے غلام کہہ رہے ہیں کہ فلک کے لزاروں زمین کی بہاروں, فلک کے لزاروں زمین کی بہاروں, سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے. ایسے نہیں, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, ملجا کی آمد, ماوا کی آمد.
سلطان آیا، ارے بادشاہ ہو، ارے تاجدار ہو، ارے بادشاہ ہو، ارے تاجدار ہو، نگاہیں جھکا لو، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ میں نے ٹھیک 20 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے، ورنہ عدنان قادری صاحب کو تجربہ ہے، مجھے تو تقریر کا مزہ 40 منٹ کے بعد آنا شروع ہوتا ہے۔ میرے سے اکثر عدنان قادری گلا کرتے ہیں کہ تم ہمارا ٹائم بھی کھا جاتے ہو۔ میں نے کہا کہ بڑا اس کی اور بھی مثال ہے، لیکن میں اپنی بات کو ختم کر اختتام کی طرف بھی لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور آ گئے، حضور اور پتہ چلے سنی بیٹھے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اب حضور تو آ گئے، اب سوال یہ ہے کس کے پاس آئے؟ حضور کس کے پاس آئے؟ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کا استقبال کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ کوئی بدھو بولا کہ رسول اللہ کا میلاد تو صرف ہندوستان اور پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ میں نے کہا تو نے افریقہ دیکھا کیا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا نائجیریا دیکھا کیا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا امریکہ دیکھا کیا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تیری آنکھ کا قصور ہے، ورنہ ہر طرف میرے نبی کا اکبر۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، ملجا کی آمد، مابا کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، آخر کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ کہا کہ بھئی یہ حضور علیہ السلام کا میلاد کہاں کہاں منایا جاتا ہے؟ میں نے کہا اسی مثال کو آگے لے چلتے ہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی اس ریاست کے بادشاہ کا نمائندہ ہے نا، اس کا حکم اسی ریاست میں چلے گا، کہیں اور نہیں چلے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کوئی پاکستان کے وزیر اعظم کا نمائندہ ہے، اس کا استقبال پاکستان میں ہوگا، اور جگہوں پہ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی افریقہ کے وزیر اعظم کا نمائندہ ہے، اس کا استقبال افریقہ میں ہوگا، پاکستان میں ویلکم تو کہہ دیں گے، حکم کوئی نہیں مانے گا۔ میں نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو نا رسول اللہ کا استقبال کہاں کہاں ہوگا تو سنو، رسول اللہ اللہ کے خلیفہ اعظم ہے، جہاں جہاں اس کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کے نغمے گائے جاتے ہیں، وہاں میرے مصطفیٰ کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ اچھا اب اس نے پوچھا بھائی جذباتی باتیں نہ کرو، یہ بتاؤ کہ حضور کس کی طرف آئے؟ میں نے کہا لقد جاءکم کا مراد پوچھتے ہو کون ہے؟ یہ کم کا خطاب کون ہے؟ اللہ فرمایا لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے۔ اچھا میں بھی سوچنے بیٹھ گیا، قبلہ مفتی عامر صاحب میں بھی سوچنے بیٹھ گیا یہ کم کا مخاطب کون ہے؟ اب آپ کہیں گے جا کے تفسیر پڑھ لیتے، تفسیر ہی سمجھا رہا ہوں۔ میں سوچنے بیٹھ گیا یہ کم کا مخاطب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس رسول آیا۔ میں نے کہا کہ یہ کم کا مخاطب کون ہے؟ کیا صرف صحابہ ہوں گے؟ میں نے ایک اللہ والے سے پوچھا، میں نے کہا یہ کم کا مخاطب کون ہے حضور؟ کیا صرف صحابہ ہیں؟ اس نے کہا اس سے بھی آگے رمضان سالوی صاحب قبلہ اللہ آپ کو عزت دے، میں نے پوچھا کہ اس کم کا مخاطب کون ہے؟ کیا صرف صحابہ ہے؟ اللہ والے نے بتایا یہ بارگاہ رسالت ہے، اس سے بھی آگے۔ میں نے کہا کیا صرف انصار ہیں؟ کہا اس سے بھی آگے۔ میں نے کہا اس سے مراد جو ہے جن کی طرف رسول آ رہا ہے کیا صرف اہل عرب ہے؟ کہا اس سے بھی آگے۔ میں نے کہا اس زمانے کے سارے لوگ ہیں؟ کہا اس سے بھی آگے۔ میں نے کہا کیا اس سے مراد ساری انسانیت ہے؟ کہا اس سے آگے۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب میں بھی نو مراد ہوں اس سے؟ اس نے کہا اس سے بھی آگے۔ میں نے پوچھا میرے سارے محبت کرنے والے بھی کیا اس سے مراد ہیں؟ کہا اس سے بھی آگے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا عرشی بھی اس سے مراد ہے؟ کہا اس سے بھی آگے۔ میں نے کہا سرکار خود ہی سمجھا دو اس سے مراد کون ہے، ہماری عقل تو دنگ رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے کہا ساری انسانیت۔ انہوں نے کہا یہاں بھی نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ سارے عالمین سے کہہ رہا ہے تمہاری طرف میرا عزت والا رسول آیا ہے۔
اچھا اب سنو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ میں نے کہا نا کہ تو جس بادشاہ کا خلیفہ ہوگا وہی اس کی عزت ہوگی۔ رسول اللہ صرف اللہ کے خلیفہ ہی نہیں ہیں، عامر فیاضی صاحب میرا نبی اللہ کا خلیفہ اعظم ہے۔ جتنے اللہ کے نمائندے آئے تمام انبیاء سمیت ان میں بھی نمائندہ اعظم میرا مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اللہ نے جب بھیجا نا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا تو مختار بنا کے بھیجا۔ سارے عالم کے نظام میرے نبی کے ابرو کے تابع کر دیے، جدھر میرے نبی کا آنکھوں کا اشارہ ہوگا خدا کی خدائی کے نظام وہاں چلے۔ یہ اللہ کا قانون بنایا گیا۔ اب اس پہ قبلہ پھر حبیب اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ گھمکول شریف کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ گھمکول شریف کے فیضان میں مزید برکتیں دے۔ گھمکول شریف میرا گھر ہے اور عیدگاہ شریف حضور آپ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ گھمکول شریف کی رونقوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب سن رہے ہو نا، رسول اللہ اللہ کے خلیفہ اعظم ہے اور اللہ نے حضور کو مختار بنا کے بھیجا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی میرا امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر حضرت عباس سے مروی ایک روایت نقل کی ہے، اور یاد رکھنا عقیدہ عیدگاہ کا وہی عقیدہ ہے جو خواجہ عبدالکریم کا عقیدہ ہے، جو حضرت شیخ امام ربانی مجدد الفسانی کا عقیدہ ہے، جو امام احمد رضا خان بریلوی کا عقیدہ ہے۔ ابو منصور ماتریدی نے بھی جو عقائد واضح کیے ان میں کوئی شک کی گنجائش، اور ہم اسی کو معتبر سمجھتے ہیں جس کا یہ عقیدہ، یہ یاد رکھنا۔ اچھا، حضور کے بارے میں اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عباس سے مروی روایت کہ جب حضور تشریف لائے نا تو رضوان جنت نے 12 ربیع الاول کو حضور کے کان میں کہا، یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ، یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ۔ رضوان جنت نے حضور کے کان میں کہا، یا خلیفۃ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر تمہارے پاس ایمان کی آنکھ ہو نا اور اس میں نور بھی ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی میں سب کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر کوئی بادشاہ صوبے میں اپنا وزیر اعلیٰ لگا دے نا یا گورنر لگا دے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے یا کوئی نہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی طاقت ہے یا کوئی نہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے جب بادشاہ نے وزیر اعلیٰ لگایا ہے تو یہ طاقت والا ہے، صوبے میں سفید و سیاہ کا مالک ہے، اس کا دستخط بادشاہ کا دستخط ہے، اس کی ہاں بادشاہ کی ہاں ہے، اس کی نا بادشاہ کی نا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عجیب لوگ ہو، دنیا کا بادشاہ نائب لگائے تو اسے مختار کہتے ہو، اللہ کا نائب آئے تو اسے بے اختیارہ کہتے ہو۔ نہیں، خدا کی ساری خدائی میں حکم چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا۔ کہ حضور علیہ السلام کیا بھرا قبلہ ماشاءاللہ، کہا کہ حضور علیہ السلام صرف اللہ کے خلیفہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے حضور کو ایسا بنا کے بھیجا، یہ جو 12 ربیع الاول کو آیا ہے نا یہ ایسے آیا ہے، یہ بولے تو رب کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نہیں بول رہا، یہ تو میری بات ہے۔ اگر یہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے اللہ کہتا ہے کہ اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کا اوپر مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے۔ اگر یہ مٹی پھینکے اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ مٹی حبیب نہیں پھینک رہا، یہ مٹی اللہ پھینک رہا ہے۔ کوئی اس کے پیچھے چلے، اللہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ رسول کی اطاعت نہیں ہے، مجھ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ خدا خدا مصطفیٰ کا دربار ہی وہ ہے جہاں سے خدا ملتا ہے۔ میری تقریر کے 15 منٹ بھی نہیں رہے، میری تقریر کے 15 منٹ بھی نہیں رہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو خدا خدا
جتنا سمیٹ سکتا ہوں سمیٹ لوں گا، پھر آئندہ کبھی کل یہ چھوڑ دیں گے، اور جو ہے ہم مغرب با جماعت پڑھیں گے، کیونکہ وہ عشق کسی کام کا نہیں جو فرائض سے دور لے جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ عشق اور وہ تصوف اور وہ طریقت اگر ہوئی تو تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی جو شریعت کے تابع نہ ہو۔ ایسی باتیں مت کرنا کہ ہم عشق والے لوگ ہیں، نمازیں زاہد پڑھے، عشق پہلے نماز پڑھاتا ہے بعد میں نعت پڑھواتا ہے۔ اچھا جو میں بات کر رہا تھا اس کو مکمل کروں۔ اللہ اکبر۔ جلدی سے 13 منٹ میں جتنا کر سکا کر لوں گا، ورنہ یہ 1.25 گھنٹے سے پہلے میں مائک چھوڑتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تک تھا حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر، حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر۔ اب سنو اللہ فرما رہا ہے جو آ رہا ہے وہ کس شان کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول، یہاں الرسول نہیں فرمایا بلکہ رسول فرمایا، یہاں تنوین کے ساتھ فرمایا لقد جاءکم رسول۔ علماء تشریف فرما ہے، مفسرین کہتے ہیں یہاں تنوین جو ہے نا یہ عزت اور شان کو نمایاں کرنے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سب بیٹھے ہیں، سب عزت والے ہیں، لیکن اگر ایک کے لیے کرسی لگا دی جائے گی نا تو وہ کرسی ہوگی تاکہ یہ سب میں نمایاں نظر آئے۔ یہاں تنوین کرسی کا کام دے رہی ہے، تنوین عزت و شان نمایاں کرنے کے لیے ہے۔ اللہ بتا رہا ہے رسول پہلے بھی آئے، نبی پہلے بھی آئے، سب کے بلند رتبے ہے، لیکن جو عزت فاطمہ کے بابا کو دی ہے وہ سب سے اونچی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ یہاں پر جو عزت دی ہے نا رسول اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے تنوین یہاں اس لیے ذکر فرمائی تاکہ واضح ہو جائے سب رسولوں کا سلطان ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں رسول اللہ کو اللہ نے اتنی عزت دے دی، اتنی عزت دے دی کہ رسول اللہ اللہ کی دلیل بن گئے۔ رسول اللہ کو دیکھ کے لوگ کہتے بلے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تشریح ہے۔ لوگ رسول اللہ کو دیکھ کے کہہ بیٹھتے کہ وہ اللہ کیسا ہوگا جس نے بھیجنے والا اتنا صاحب کمال بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا بھیجا اتنا سونا ہے، جس کا بھیجا اتنا سونا ہے۔ اگر کسی باپ یا ماں کے سامنے کوئی کہے نا تیرا پتر سونا ہے، وہ خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے؟ فیصل صاحب وہ خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے۔ فیاضی صاحب جب ہم حضور کو سونا کہیں گے ابوا سے سجدہ عملہ ہاتھ اٹھائے اٹھا کے ہمیں دعا دے۔ اللہ کا حبیب اتنا سونا ہے، میرے آقا اتنے سونے ہیں، میرے آقا اتنے سونے ہیں، میرے آقا اتنے سونے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تقریر کریں گے آپ سے نہیں کہیں گے، کہیں اور گنڈیریاں بیچنے آئے ہیں، یہی کہنے آئے ہیں آپ سے کہ لا اپنے آقا کا نام کیوں نہیں لیتے۔ میرے آقا اتنے سونے ہیں کہ لوگ رسول اللہ کو دیکھتے کہتے جس کا بھیجا ایسا ہے رات میں مسکرائے تو سوئی مل جاتی ہے، بھیجنے والا کیسا ہے۔ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین راویہ ہے نا، لوگ حضور کا اختیار دیکھ کے کہتے جس کا بھیجا ایسا ہے کہ مسلم میں موجود ہے، سواری پہ اشارہ کرے اور کہے کون ابا قیسوہ، اور وہ شخص ابو قیسوہ میں بدل جائے تو بھیجنے والے کی قدرت کا عالم کیا ہوگا، بھیجنے والے کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کی دلیل بن کے تشریف لائے۔ 9 منٹ رہ گئے میرے پاس، میں منٹ گن گن کے تقریر کر رہا ہوں۔ تقریر سے زیادہ توجہ میں نے ٹائم پہ رکھی ہے کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور قادری صاحب یہ پہلا موقع ہے کہ میں ٹائم کی اتنی فکر کر رہا ہوں خطاب کے دوران۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ تو بتا دیا، اب یہ تو واضح ہو گیا کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو عالمین کی طرف بھیجا، پھر یہ بتایا کہ عزت کے ساتھ بھیجا۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بڑی توجہ درکار ہے، ایک لفظ بھی ضائع نہ کرنا، تختی دل پہ میرا ایک ایک لفظ لکھنا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس سے مراد ہے کہ ہمارا عزت والا رسول تمہارے درمیان آیا اور تم میں سے آیا۔ عمومی طور پہ مفسرین نے جو ہے یہاں مراد لیا ہے کہ یعنی انسانوں میں تشریف لائے، بصورت بشر تشریف لائے۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ جہاں حضور کا بشر ہونا قرآن سے ثابت ہے وہیں
اللہ نور، حضور کا نور ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، لیکن میرا موضوع نور اور بشر نہیں ہے۔ میں صرف جو بتانا چاہتا ہوں وہ بتاؤں گا۔ فرمایا کہ بصورت بشر تشریف لائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کا رحمت للعالمین بن کے انسانوں میں آنا انسانیت کے لیے باعث افتخار ہے۔ لیکن بعض لوگ یہاں کہتے ہیں دیکھو پتہ چل گیا نا، بشر میں سے آئے تو عام بشر ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ذرا آرام سے، ذرا آرام سے، حضور بشروں میں آئے ہیں، بشر بن کے آئے ہیں، حقیقت نور ہے، لباس سے بشریت میں تشریف لائے ہیں، لیکن خبردار یہ نہ سمجھنا کہ عام بشر کی طرح ہے۔ حضور علیہ السلام عام بشروں کی طرح نہیں ہے، بشر کی جمع بشر ہی ہے، عام بشر نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ نے یہ اس لیے کہا، اس میں بھی حضور کی بے مثلیت ہے، کیونکہ جب پہلے نبی آتے نا وہ اعلان نبوت کرتے، معجزے دکھاتے، لوگ انہیں بندہ خدا سمجھنے کے بجائے خدا سمجھ بیٹھتے، اس لیے کہا یہ خدا نہیں بلکہ یہ حبیب خدا ہے۔ کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی امت کو دیکھا جائے، وہ اپنے نبی کو خدا کا درجہ دے بیٹھے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بتایا کرتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا کر کے آئے ہو، یہ دیکھ کے لوگ ان کو خدا کہہ بیٹھتے۔ رسول اللہ تو ما کانا و ما یکون کی ساری خبریں دے دیا کرتے، اگر رسول اللہ یہ لا کہتے تو لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہا ہے کہ کوئی خدا نہ کہہ دے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، لوگوں نے خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ تو پتھروں میں جان ڈال دیتے ہیں، پتھروں سے باتیں کرا لیتے ہیں، ان کو لوگوں نے کیا کہنا تھا۔ اس لیے کہا کہ یہ خدا نہیں، یہ حبیب خدا ہے، ورنہ اللہ دی قسم سنیو، جیسے میرے سرکار ہیں یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں 5 منٹ رہ گئے، ہاتھ اٹھا کے اب میری جماعت مغرب آپ پڑھیں گے، ہم مفتی رمضان سالوی صاحب کے بیچ ہے، پھر حضرت سے بھی ہم نے ارشادات سننے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، F16 کی سپیڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس کا ایک قرات کا انداز یہ بھی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، من انفسکم۔ اچھا من انفسکم سے مفسرین کہتے ہیں جو لغت میں معنی موجود ہے روح اور جان، اگر اس کو یوں لیا جائے نا کہ بمعنی روح اور جان تشریف لائے تو اس کا معنی پھر یوں بنے گا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ہمارا عزت والا رسول تمہارے درمیان آیا اور تمہاری جان بن کے آیا ہے۔ کس کس کی جان ہے حضور؟ میری تو جان ہے مصطفیٰ، اللہ کی قسم مصطفیٰ میری جان ہے، رب دی قسم مصطفیٰ میری جان ہے۔ آگے والا تمہاری جان ہے یا نہیں؟ پیچھے والا تمہاری جان ہے یا نہیں؟ دنیا والا تمہاری جان ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ ہماری جان بن کے آیا۔ اور صرف محبوبیت کے معاملے میں جان نہیں ہے، ضرورت کے معاملے میں بھی جان ہے۔ یہ جب حضور معراج پہ گئے تھے پیچھے سب کچھ رک گیا تو یہ ثابت ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یعنی ایک لفظ کو 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں نمازوں میں، تراویح میں، تلاوت میں، ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور امام قرطبی نے کہا، امام قسطلانی نے کہا، اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سلام علیہا اس کو یوں تلاوت کرتی تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس سے مراد یہ ہوگا رسول اللہ تمہارے درمیان تشریف لایا جو سب سے افضل و اشرف ہے، تم میں نفیس ترین ہے، یعنی ہر اعتبار سے تم میں سب سے افضل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ہر اعتبار سے حضور کو افضل کہا جا رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا رسول تمہارے درمیان آیا جو تخلیق میں بھی سب سے افضل ہے، نبوت میں بھی سب سے افضل ہے، رسالت میں بھی سب سے افضل ہے، نسب میں بھی سب سے افضل ہے، خاندان میں بھی سب سے افضل ہے، سیرت کردار میں بھی سب سے افضل ہے۔
سیرت و کردار میں بھی سب سے افضل ہے. انفاسکم کی تفسیر میں وقت بیان کرنے کا نہیں ہے, ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں. اب مجھے تفسیر نہیں آ رہی تو کیونکہ وقت نہیں ہے تفسیر بیان کرنے کا, تو ایک جملہ ذہن میں آ گیا جس سے سمجھا دیتا ہوں. یہ انفاسکم دیکھنے میں ایک لفظ ہے لیکن اس میں مفاہیم کا سمندر موجود ہے, معنی کا سمندر موجود ہے. جس طرح معراج کا واقعہ ایک معجزہ ہے, سمجھ آ رہی ہے, لیکن اس ایک معجزے میں کئی معجزے ہیں. اسی طرح یہ فاسقوں میں ایک لفظ ہے لیکن ایک لفظ میں حضور کی کئی شانوں کا اظہار ہے. اب آخری بات 2-3 منٹ میں جو میں نے کر لینی ہے. آخری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آنے والا آتا ہے نا خیام صاحب, جب بھی کوئی آنے والا آتا ہے, اب وقت ختم ہو گیا. آج رات کو الجنت مال کا انہوں نے افتتاح 12 ربیع الاول کو رکھا ہے. بڑی محفل میلاد رکھی ہے PWD میں, کیو ٹی وی پہ لائیو بھی آئے گی, وہاں بھی میں خطاب کروں گا, وہاں سماعت کر لیجئے گا. جو آ سکے آ جائیے گا, باقی کیو ٹی وی پہ فیاض صاحب لائیو ہوگا انشاءاللہ. اچھا, آنے والا آ گیا, بھیجنے والے نے بھیج دیا, سب ہو گیا, ٹھیک ہے. آخری بات 2-3 منٹ میں بات چھوڑ دیں. جب بھی کوئی نیا عہدیدار کسی عہدے پہ آتا ہے نا, حضور نئے نہیں ہیں. حضور تب سے ہیں جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا. حضور سب سے اول بھی ہیں اور سب سے آخر بھی ہیں. لیکن اعلان کیونکہ ابھی بعثت کے وقت ہوا ہے, باقاعدہ اعلان. ویسے تو ہر نبی بھی حضور کے بارے میں بتاتے آئے, لیکن کیونکہ باقاعدہ بعثت کے وقت جو اعلان ہو رہا ہے وہ اب ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے خاتم النبیین نبی آ گئے. اب امام عاصم صاحب جب بھی کوئی آنے والا نیا عہدیدار آئے نا, جس کو لوگ پہلے نہ جانتے ہو, تو 2 سوال ذہن میں آتے ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ ایک سوال کرتا ہے, اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آنے والا آ رہا ہے یہ ہمارے حق میں کیسا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر اسکول کا نیا ٹیچر آئے تو بچے یہ سوچتے ہیں یہ آنے والا ڈاڈا تو نہیں ہے, ہمارے ساتھ کیسے پیش آئے گا. اگر کسی ادارے کا سربراہ آ رہا ہو تو عملہ یہ سوچتا ہے یہ آنے والا کیسا ہوگا, یہ آنے والا کیسا ہوگا. اور اگر کوئی وزیر اعظم نیا آ رہا ہو تو رعایا سوچتی ہے یہ آنے والا کیسا ہوگا. اگر پتہ چلے یہ آنے والا تو بڑا ڈاڈا ہے, یہ ایسی کی تیسی کرے گا, یہ جو ہے بڑا سخت ہے, اس کے آنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے, پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں, ہر ایک کا چہرہ خراب ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. لیکن اگر پتہ چلے یہ آنے والا بڑا مہربان ہے, یہ آنے والے سے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی, ابے یہ تو ایسا ہے اس کا تو دے دے کے دل نہیں بھرتا, اس میں تو رحمت کی سوا کچھ ہے ہی نہیں, اس کے آتے ہی تکلیفیں ختم, دکھ ختم, غربت ختم, مسائل ختم, رکھڑ ختم, رحمت ہی رحمت اور سکون ہی سکون. لوگ آگے کہاں ہے ہمیں دکھاؤ, ہم استقبال کرتے ہیں. اب ممکن ہے کوئی سوچے اللہ جس کو ساری خلقت کا سلطان بنا کے بھیج رہا ہے یہ ہمارا حق میں کیسا ہوگا. اسی آیت میں اللہ بتاتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, یہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا, تمہارا تکلیف میں پڑھنا اس پر گرا گزرتا. ربیع النور مبارک, ربیع النور مبارک, ربیع